یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد حضرت شمعون کا واقعہ ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ شمعون ایسے بڑے عابد تھے کہ انہوں نے 80 سال ایسے گزارے ہیں کہ ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور 80 سال ایسے گزارے ہیں کہ سارا دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی دن کے اندر 80 سالوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے۔ اب صحابہ نے جو یہ سنا کہ اتنی بڑی عبادت رشک کرنے لگے اور ساتھ ساتھ حسرت بھی کرنے لگے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمریں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، ہم ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ سن کے صحابہ کا شوق رغبت، ادھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کے آ گئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی، اور آپ کو پتہ بھی ہے لیلۃ القدر کیسی عظیم الشان رات ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اس کے اندر عبادت کا کرنا ہے۔ تو وہ 80 سال کی عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو ہر سال اگر اس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو 83 سال 4 مہینے کی مسلمان کو یہ رات مل گئی تو گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کری۔ اب کرنا کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس رات میں صرف جاگنا مقصود ہے، اگر ہم جاگ گئے تو جناب ساری رات جاگ کے گپ شپ میں گزارتے رہیں، باتوں میں گزارتے رہیں، ویسے بیٹھ کے تبصرے کرتے رہیں تو ہمیں رات مل گئی۔ یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود اس رات کے حصول سے اس کی عبادت ہے۔ وہ عبادت انسان ساری رات جاگ کے گزارے، وہ عبادت انسان ساری رات تلاوت کر کے کرے، وہ عبادت انسان ساری رات نماز پڑھ کے کرے، وہ عبادت انسان ساری رات کسی دینی کتاب کا مطالعہ کر کے کرے، وہ عبادت انسان ساری رات لمبا سجدہ کر کے کرے، تسبیحات کر کے کرے، اپنا مراقبہ، اپنا احتساب کر کے کر لے، کوئی بھی خیر کا کام کر کے کر لے تو ایسے شخص کو عبادت وہ مل جائے گی، اس رات کی فضیلت برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اچھا یہ تو چلیں سارے مرد جو ہیں، ساری عورتیں جو ہیں وہ ساری رات نہیں جاگ سکتی، لیکن روایات کے اندر ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان سا وظیفہ دے دیا۔ ہم کیا کریں؟ آج کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے، ان راتوں میں کم از کم یہ کام کر لیں، عشاء پڑھ کے جائیں، عشاء جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب مل گیا، ساری رات۔ اب کرنا یہ ہے، اگر ہمارے اندر غفلت سستی ہے، عشاء معاملہ نہ کریں، کوئی دنیا کی باتیں نہ کریں، عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں، جا کے گھر جا کے آرام سے سو جائیں، فجر پڑھنے مسجد میں جماعت کے ساتھ آ جائیں۔ جس شخص نے ان 5 راتوں میں یہ بھی کر لیا تو انشاءاللہ اس کو لیلۃ القدر کی ساری فضیلتوں و ثواب مل جائے گا۔ لیکن شرط وہی ہے، میں نے عرض کیا کہ کوئی گناہ کا کام نہ کریں، عشاء کے بعد کوئی گناہ کا کام، کوئی لایانی بات نہ کریں، کوئی کسی کی غیبت نہ کریں، کوئی جھوٹ نہ بولیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ تو اگر کسی شخص نے یہ ٹوٹکا بھی اختیار کر لیا، عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ کے سویا، فجر جماعت کے ساتھ پڑھی، ساری رات سویا رہا، تو انشاءاللہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر کی ساری فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ تو ایک کام تو یہ کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک وظیفہ اور ہے، وہ بھی ہم کر لیں۔ وہ کیا ہے؟ بڑے آسان سے کام ہے کہ ہم روزانہ یہ جو طا کراتے ہیں، لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، طا کراتے ہیں، روزانہ مغرب کے بعد سے لے کے صبح سحری تک کسی وقت بھی حسب توفیق صدقہ کریں، جتنا اللہ ہمیں توفیق دے۔ صدقہ کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہوئی، آج ہم نے صدقہ کیا اور فرض کریں آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو جس شخص نے صدقہ کیا اس شخص کو 83 سال 4 مہینے صدقہ کرتے رہنے کا ثواب دیا جائے گا۔
کتنا آسان سا نسخہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو صدقہ قبول فرمایا، اور لیلۃ القدر کے ہونے کی وجہ سے 83 سال 4 مہینے، گویا کہ ایک آدمی دن رات 83 سال 4 مہینے پیسے خرچ کر رہا ہے، اگر لیلۃ القدر میں اس نے یہ کام کر لیا تو 83 سال 4 مہینے صدقہ کرنے کا ثواب ملا۔ تو 3-4 راتیں اور ہیں، آج کی ہے، 25 کی ہے، 27 کی ہے، 29 کی ہے، حسب استطاعت صدقہ کریں۔ نمبر 2 کام یہ کر لیں کہ 2 سے 4 نفل پڑھ لیں، 2 سے 4 نوافل پڑھ لیں۔ تو جس شخص نے لیلۃ القدر میں 2 سے 4 نفل پڑھ لیے، اس کو 83 سال 4 مہینے نوافل پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ ایک نمبر 3 کام اور کر لیں کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ اخلاص۔ جس شخص نے 3 دفعہ سورہ اخلاص اب روزانہ پڑھی اور وہ لیلۃ القدر کی رات ہوئی، تو اس شخص کو اب 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملا۔ تو جس شخص نے لیلۃ القدر میں پڑھ لیا، اس شخص کو 83 سال 4 مہینے پورے قرآن کریم پڑھتے رہنے کا ثواب دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ بڑا آسان سا نسخہ ہے جو ہم میں سے ہر سست سے سست آدمی بھی کر سکتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا، ایک تو ان 4 راتیں باقی ہیں، ان راتوں کے اندر صدقے کا اہتمام کر لیں، نفل 2 سے 4 نفل پڑھنے کا اہتمام کر لیں، اور جو ہے وہ میں نے جو عرض کیا تیسرا کام قرآن کریم کی تلاوت کر لیں اور سورہ اخلاص پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال میں 83 سال کے صدقے کا، 83 سال کے نوافل کا اور 83 سال کے قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب لکھ دیں گے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.